تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات پر برپا فرمایا، اور درود ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنایا، آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور ہم انسانوں کو اس زمین پر برپا کیا، اسی روز اول سے اللہ نے اپنے مقصد کو واضح کر دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا انسانوں، اے جنوں کی جماعت، ہم نے تمہیں ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد انسان کو اس وقت یاد دلایا گیا جب انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، جب اللہ نے سب کی روحیں ایک جگہ اکٹھا کی، سب سے اللہ نے سب سے عہد و پیمان لیا اور یہ سوال کیا، الست بربکم، اے روحوں کی جماعت یہ بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ کیا تمہارا خالق اور مالک میں نہیں ہوں؟ سب نے ایک جہت ہو کر جواب دیا، بلا، ہاں ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ اس وقت لیا جب ابھی ہمارے جسم اس دنیا کے اندر آئے نہیں تھے۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، تو لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھول جاتا ہے جس وعدے کو اس نے اس وقت لیا تھا یا اس وقت کیا تھا جب ابھی اس کے جسم دنیا میں نہیں تھے، یقیناً ایسا انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری انگنت نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے بڑی نعمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے، کہ آپ کی بعثت ہمارے لیے رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رہنمائی کرنا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت تھی، لیکن آپ انسان تھے، آپ کا وقت مقرر تھا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جو چیز ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، جو ہمیشہ صحیح راستہ ہمیں دکھانے والی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جب تک یہ قرآن ہے، یاد رکھیں کہ دین اسلام زندہ ہے۔ جب تک اس قرآن کے احکام کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے احکام کو زندگی میں نافذ کریں گے، تب تک بھی ہم مسلمان اور ایمان والے ہیں۔ لیکن جس دن ہم نے اس قرآن کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، اس کے احکام کو فراموش کر کے دنیا میں لگ گئے، تو وہی دن ہے جب سے ہماری زوالی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو قرآن ہم نے تم پر نازل کیا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے رحمت ہے، یہ تمہارے بیماریوں کی شفا ہے، اور ظالمین سوائے اس سے نقصان کے اور کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ ظالم وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا، ظالم وہ بھی ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ظالم سے مراد صرف وہ انسان ہے جو اللہ کی ذات اور قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے دل کے لیے شفا، ہماری بیماریوں کے لیے شفا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ برادران اسلام، قرآن کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بارہا باتیں سنی ہوں گی، انہی باتوں کو مکمل کرتے ہوئے چند باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفالت لی ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ کن کی ذمہ داری لی ہے؟ اللہ نے ان لوگوں کی ذمہ داری لی جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ؟ اس بات کا وعدہ کہ وہ قرآن کو سنیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس کے احکام کو زندگی میں نافذ کریں گے۔ تو اللہ ان کی کفالت لیتے ہوئے، اللہ ان کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہتا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں اس بات کو سنو، اگر ہماری جانب سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے،
اور جو شخص اس ہدایت کو قبول کرے تو نہ وہ دنیا کے اندر گمراہ ہوگا نہ آخرت کے اندر شرمندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی, اللہ تعالیٰ نے کفالت کر دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے ماتحت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے احکام پر عمل فرما ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فل گارنٹی لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے اشخاص کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ شکوک و شبہات ان کے پاس آئیں, شکوک و شبہات کا سمندر بھی آ جائے, لیکن ایسے لوگ نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. قرآن کریم پر عمل کرنے کا ایک بڑا فائدہ کہ اس کا جو ثواب ہے یہ مضمون ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. عبادتیں تو ہم بہت ساری کرتے ہیں, مثال کے طور پر نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, صدقہ دینا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جو جملہ عبادتیں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, کیا کسی عبادت کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے قبول کیا, اللہ اس کا ثواب ہمیں دے گا؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کسی عمل کے بارے میں اتنے یقین سے کہتے ہوں گے. لیکن قرآن کی تلاوت, قرآن پر عمل, اس کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو برباد نہیں کرے گا, اللہ ان کے عمل کا ثواب انہیں ضرور دے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور, کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے چھپا کر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کبھی نقصان نہیں, جس تجارت کے اندر کبھی گھاٹا نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پر عمل کرے, اس کی تلاوت کرے, نماز کی پابندی کرے اور اپنے مال کو خرچ کرے, تو گویا وہ اللہ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ اس مسئلے میں تجارت کرے گا, ایسے شخص کی تجارت کبھی نقصان والی ہو نہیں سکتی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, ہم نے انسان کی ساخت جو بنائی یہ بڑی کمزور ہے. انسان کو چھوٹا سا مرض لاحق ہو جائے, اس کی ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ قرآن کریم ہر بیماری کی شفا ہے, چاہے وہ بیماری انسان کے دل کو لگ جائے اخلاقی برائی کے اعتبار سے, چاہے وہ بیماری انسان کے جسم کو لگ جائے دنیاوی امراض کے اعتبار سے, چاہے وہ بیماری انسان کے عقل کو لگ جائے. کسی بھی قسم کی بیماری اگر انسان کو لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اور خصوصی طور پر دل کی بیماریاں, وہ بیماریاں جو انسان کی نماز کو, اس کے روزے کو, اس کے صدقے کو اللہ تعالیٰ کے پاس برباد کر دیتی ہیں. یاد رکھیں بیماریاں تو بہت ساری ہیں, لیکن دل کی بیماری یہ ایسی بیماری ہے, یہ بیماری انسان کی نماز, اس کا روزہ, اس کا حج و زکات سب بیکار ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن بہت سارے لوگ اپنے آل اولاد کے خیرات کو لے کر آئیں گے, اپنے مال کے صدقے کو لے کر آئیں گے, لیکن یہ سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, اور کامیاب اس دن وہ ہوگا جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا. اگر آپ اس حال میں مرے کہ آپ کے دل میں اسلام کے تعلق سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا, نبی کی احادیث میں سے کسی حدیث میں آپ نے کوئی شک نہیں کیا, نہ دنیا کی شہوت, نہ دنیا وما فیہا کی چیزوں کی شہوت, اور نہ ہی دل کے اندر بدگمانی, لوگوں کے مسئلے میں حسد, کینہ, کپٹ, بغض و عداوت, اگر اس قسم کی بیماریوں سے اگر کوئی شخص اپنے دل کو پاک رکھ کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے ہی پاک دل والے اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے والے. اور یاد رکھیں اس دل کو یا اس دل کی بیماریوں کو پاک کرنے کے لیے قرآن کریم ایک بہترین طریقہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, کہ ہم نے قرآن میں تمہاری ہر بیماریوں کی شفا نازل فرمائی. قرآن والے, یہ قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ آج ہم میں سے ہر شخص سوال کرتا ہے کہ اللہ والا آخرکار ہے تو کون ہے؟ کون ہے جو اللہ والے ہیں؟ اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کرتا ہے, اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کا کارساز ہوتا ہے جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اور مر کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا, اس کو عمل کیا, اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا, ایسے لوگ قرآن والے اور اللہ والے ہوتے ہیں, ایسے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرماتے ہوئے کہا کہ ان للہ من الناس اہلون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوگوں میں سے دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ والے.
یہ اللہ والے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ اللہ والے کون ہیں؟ تو آپ سے فرمایا گیا اہل القرآن اہل اللہ و خاصیتہ، کہ یہ جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھنا ان کی زندگی کا حب لباب ہے، جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، یہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ جس طرح آج ہم میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی خصوصی دوست محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اگر وہ اللہ والا بن گیا تو کیا ایسا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو دنیا میں رسوا کرے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر تاریخ کے وردوں کو پڑھ رہے، تاریخ کے اوراق انہیں پلٹا کر دیکھیں کہ وہ لوگ جن کا معاشرے میں کوئی حصہ نہیں تھا، جو معاشرے کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، لوگ انہیں معمولی فقیر سمجھتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو پکڑا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مقبولیت دنیا کے اندر دی کہ وہ تو چلے گئے، قبروں میں سو گئے، لیکن آج بھی ان کا ذکر ہمارے زبانوں پر موجود ہے۔ قرآن والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ والے ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو عزت بخشتا ہے۔ آپ نے یہ بارہا قصہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت عمر مکہ کی زیارت کے لیے آئے، جب مقام عصفان پر پہنچے تو مکہ کے امیر نافع بن حارث کو حضرت عمر نے مقام عصفان پر بلایا، کیونکہ حضرت نافع بن حارث مکہ کے سردار اور گورنر تھے۔ جب نافع بن حارث حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے سوال کیا من استخلفت اہل الوادی، کیا ہے نافع یہ تو بتاؤ کہ تم مکہ کے ذمہ دار ہو، گورنر ہو، اگر تم یہاں آئے ہو تو تم نے اپنے پیچھے اپنا جانشین مکہ پر کیسے بنایا؟ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن ابزا، کہ میں نے ابن ابزا کو اپنی جگہ چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزا کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عبد الرحمن ابن ابزا ہے، جو میرے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، میرے غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو حضرت عمر تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استخلفتہم علیہم مولا، کیا تم نے ایک غلام کو ان مکہ کے سرداروں پر اور ان مکہ والوں پر سردار بنایا، انہیں تم گورنر بنایا؟ تو حضرت نافع کا جب نافع رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال حضرت عمر نے پوچھا تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ یہ ابن ابزا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ قرآن والا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کے پاس فرائض کا علم ہے، یہ سرداروں کا سردار علم کے مسئلے میں ہے، اگرچہ غلام ہے مگر میں نے اسے مکہ کا سردار بنایا۔ حضرت عمر نے اس زندہ تطبیق کو اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہاں یقیناً ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پکڑنے والوں کی وجہ سے اللہ بہت لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے اور اسے چھوڑنے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، مفسر قرآن تھے، تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا، ایک شخص ان کے پاس آیا۔ لوگ اسے بڑا معمولی سمجھتے تھے، بڑا معمولی سمجھتے تھے، معمولی لباس، معمولی چلنا پھرنا، لیکن جیسے ہی وہ شخص آئے حضرت ابن عباس کھڑے ہوئے، مفسر قرآن کھڑے ہوئے، سارے تابعی ہیں، ان میں حضرت ابن عباس صحابی ہیں، اور انہیں اپنے قریب بلایا اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگ بتانے لگے کہ ہمارے یہاں میں سے ایک شخص ہے جنہیں ابو العالیہ کہا جاتا ہے، انہیں ابو العالیہ کہا جاتا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، عرب کے سردار موجود ہیں، حضرت ابن عباس نے اپنی جگہ پر کبھی کسی کو نہیں بٹھایا، لیکن یہ معمولی قوم کا شخص تھا جسے حضرت ابن عباس نے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ تو لوگوں نے سوال کیا تو سوال کرنے پر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ابو العالیہ، کیا تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر صحابہ کے بعد کوئی شخص قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے تو یہ ابو العالیہ ہے، اور یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہے۔ یہ دو لوگ قرآن والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو ہمیشہ زمین میں عزت دیتا ہے۔ ہم نے عبداللہ بن ابن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ مفسر قرآن تھے، قرآن کے بہترین مفسر تھے، قاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی دروازہ تھا جو گھر سے متصل تھا، جہاں سے سیدھے مسجد میں آیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے چاہا کہ آج میں دروازہ بدل لوں اور جہاں سے عام لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مین گیٹ سے مسجد سے داخل ہونا چاہ رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کی قرآن کی آیت کو سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا، جو مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس چھپر کی دیوار سے کان لگا کر قرآن کو سننے لگے۔
کچھ دیر ہوئی, حضرت ابو بکر آئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں کان لگا کر کچھ سن رہے ہیں. گئے تو قرآن کی تلاوت تھی, وہ بھی سننے لگے. حضرت عمر آئے, وہ بھی گئے, سننے لگے. جب تلاوت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا. اللہ کے نبی کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا. اللہ کے نبی کہنے لگے, حضرت ابو بکر عمر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اگر تم کو یہ بات پسند ہو کہ تم قرآن کو ویسے سنو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے, جیسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے, اگر تم کو ویسے ہی قرآن سننا ہے تو اس شخص کا قرآن سنو. اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, جو اس طرح قرآن پڑھتے تھے جس طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور رفعت اس قرآن کی وجہ سے تھی. ان کے 5 ساتھیوں کا ذکر آتا ہے, ان کے شاگردوں میں 5 شاگردوں کا نام آتا ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد اس قرآن کے دعوے کو یا اس قرآن کی تعلیم کو لوگوں میں عام کیا. اگر یہ 5 ساتھی ان کی سیرت کو پڑھیں کہ معاشرے میں ان کا کیا کردار تھا, ان کے بارے میں آپ کو پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو 5 ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے تھے, سب جسمانی طور پر معیوب, سب جسمانی طور پر عیب میں. جیسے سب سے پہلے عبیدہ بن عمر حارث بن عبداللہ کا نام آتا ہے. عبیدہ بن عمر حارث بن عبداللہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے تھے, اور یہ دونوں کے دونوں گنجے تھے, اعور تھے, یعنی ایک آنکھ سے کانے تھے, ان کی ایک آنکھ خراب تھی. اس کے علاوہ مسروق, آپ نے جگہ جگہ نام سنا ہوگا مسروق بن اجدہ کا. جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسروق بن اجدہ کی کتنی روایتیں تفسیر کے اندر موجود ہیں. مسروق بن اجدہ, ان کو احدب نام کی بیماری تھی. احدب نام کی بیماری جب انسان کو ہوتی ہے تو آپ نے بیماری کو دیکھا ہوگا, جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اتنی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان کی گردن جھک جاتی ہے, اس کی پیٹھ اونچی ہو جاتی ہے, اور دیکھنے والوں کو یہ منظر بڑا خوفناک ہوتا ہے. تو مسروق بن اجدہ اس بیماری میں مبتلا تھے. اس کے بعد علقمہ بن قیس کا نام آتا ہے. علقمہ بن قیس کے ہاتھ اور پیر دونوں ٹیڑے تھے, دونوں ہاتھ ٹیڑے, دونوں پیر ٹیڑے, نہ اکیلے سے کھڑ پاتے نہ اکیلے سے چل پاتے. لہذا یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے تھے. اور چوتھے شخص حضرت شریح بن حارث کا نام آتا ہے, جو بچپن سے گنجے تھے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. کتنے اشخاص؟ 5 اشخاص. جب تک حضرت عبداللہ بن مسعود زندہ تھے یہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے, لوگ انہیں اتنا بھاؤ نہیں دیتے تھے, معاشرے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا, لیکن کیونکہ خلقت کے اعتبار سے معیوب تھے. مصر والوں نے دیکھا, شام والوں نے دیکھا کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ مسروق بن اجدہ جسے دیکھ کر بھاگ جایا کرتے, اگر بچے ان سے مصافحہ کرنے جاتے تو لوگ بچوں کو ہٹا دیا کرتے. عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر مسروق بن اجدہ نے لی. دیکھیں تو خلقت کے اعتبار سے معیوب, سب کے سب 5 کے 5 خلقت کے اعتبار سے معیوب, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو اللہ کسی کو بھی عزت دیتا ہے, اور خصوصی طور پر اللہ عزت ایسوں کو دیتا ہے جو قرآن والے ہیں. ظاہر فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے پیسے والے ہیں, کتنے جاہ و جلال والے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی خوبصورت شکل دی ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ قرآن والے ہیں یا نہیں. اگر آپ کے دل میں قرآن ہے, آپ اللہ والے ہیں, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حمایت آپ کے ساتھ ہے. اگر قرآن کو ہم چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, قرآن کو پکڑو اللہ بلند کرے گا, قرآن کو اگر چھوڑ دو گے تو ذلت و مقدر تو انسان کا حصہ بنی جاتی ہے. برادران السلام, اگر ہم دیکھیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے سلف صالحین نے اپنی جی جان کو لگا دیا اس قرآن کو سیکھنے میں, اس قرآن کو یاد کرنے میں, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں, یہاں تک کہ اس قرآن کے مسئلے میں ان کی زندگیاں فنا ہو گئی. آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری خود اپنے پاس لی ہے کہ اللہ اس کتاب کی حفاظت کرے گا. آپ تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی تو تورات کس شکل میں آئی؟ تورات آسمان سے تختیوں کی شکل میں, لکھی ہوئی شکل میں آسمان سے آئی. حضرت موسیٰ اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائے, لیکن جب قرآن کو نازل کیا گیا تو کیا قرآن ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آیا؟ قرآن آیا, حضرت جبرائیل آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں قرآن کو سناتے, اللہ نے سیدھے آپ کے دل پر اتارا. آپ تصور کریں کہ وہ بنی اسرائیل, وہ یہودی جن کے پاس قرآن لکھی ہوئی شکل میں تھا, اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گئے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے, حضرت ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے, حضرت عمر کا انتقال ہو جاتا ہے. قرآن ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا, قرآن ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا, ایک مصحف کی شکل میں نہیں تھا. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان نے خدمت کی, اور بعد میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 15 سال سے زیادہ عرصے کے بعد یہ قرآن ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آیا.
آپ تصور کریں کہ جن کے پاس قرآن تورات لکھی ہوئی شکل میں تھا وہ گمراہ ہو گئے، جن کے پاس قرآن لکھی ہوئی شکل میں 15 سال تک، نبی کے انتقال کے 15 سال تک نہیں تھا، کیا ہم گمراہ نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا ہم قرآن کو بھول نہیں سکتے تھے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے محبت کرتا ہے، کیوں محبت کرتا ہے؟ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے، اللہ کی جانب لوٹ کر جائے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ قرآن مجید یہ کتاب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے قرآن کے کتنے نام ہیں تو آپ میں سے اکثر 2-4 نام بتا پائیں گے، لیکن قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 55 سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کے 55 سے زیادہ نام ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ تو بتاؤ کہ گفتگو سے بہترین اللہ کی گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، گفتگو اور کلام کے اعتبار سے اللہ سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا اتنا اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بہت سارے نام ذکر کیے۔ برادران السلام، جہاں تک سلف صالحین کی زندگیوں پر غور کریں کہ سلف صالحین نے قرآن کو یاد کرنے کے مسئلے میں کیسی خدمتیں انجام دی، قرآن کو یاد کرنے کے مسئلے میں کیسی خدمتیں انجام دی۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان سمجھتے ہیں، اگر آپ کے اس دل میں قرآن نہیں ہے، اگر آپ کے اس دل میں قرآن کا حصہ نہیں ہے تو یہ دل برباد ہے، یہ دل ایسا ہے جس دل سے اللہ کی رحمت دور ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ یہ دنیا جو پوری کی پوری ہیچ ہے، اگر اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جبکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، صبح سوتے ہیں تو اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر زندگی میں کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، تو اگر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا سہارا نہ بنے اور یہ قرآن ہمارے لیے شفا نہ بنے تو کیا حال ہوگا؟ وہی ہوگا جسے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن ہے یہ دل آباد ہے، جس کے دل میں قرآن نہیں ہے یہ برباد ہے، بلکہ اس کھنڈر گھر کی طرح ہے جس گھر میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ انسان کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ برباد گھر کی طرح ہے۔ یہ قرآن اپنے یاد کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک تو دل میں برکت ہوتی ہے، یہ قرآن کے یاد کرنے والے، یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا یاد کرنا صرف انسان کو دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں کہیں یا کہ جنت میں بھی یہ قرآن انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ غزوہ بدر کے وقت صحابہ شہید ہو گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا جاتا، اتنی وسعت نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس کفن دفن کا اتنا انتظام نہیں تھا کہ ہر کسی کے لیے مستقل کفن بنایا جائے، جس کپڑے میں شہید ہو گئے اسی کپڑے کو پھاٹ کر سر اور پیر پر لگا کے دفن کیا جاتا۔ صحابہ کی بڑی لسٹ موجود تھی، غزوہ احد کے وقت صحابہ کی بڑی لسٹ تھی جو شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشوں کو رکھ دیا جائے، صحابہ کی لاشوں کو ڈال دیا جائے۔ جب جیسے ہی صحابہ کی لاشیں لائی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ 3-4 لوگ اکٹھا ہیں جنہیں قبر میں ایک ساتھ اتارا جانا ہے، تو اللہ کے نبی پوچھتے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا کون ہے، ان میں سب سے زیادہ قرآن کون ہے جو قرآن کا زیادہ یاد کرتا ہے؟ بتایا جاتا کہ یہ شخص ہے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ قبر میں اسے آگے کرو، قبر میں اسے آگے کرو۔ یہ قرآن انسان کو زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکتی، جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے، لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر انسان جنت میں مقام پالے گا سوائے صاحب قرآن کے۔ قرآن والے کا جنت کے اندر کوئی مقام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن والے یہ جنت میرا گھر ہے، لہذا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزل کو چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی جنت میں تیرا وہ مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگ جنت کی تلاش میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو جنت قرآن والوں کے لیے رکھی ہے کہ جو انسان قرآن کو اپنے سینے میں رکھے گا یہ قرآن اسے دنیا میں عزت دے گا، یہ قبر کے اندر اسے عزت دے گا، یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد اعلیٰ مقام بھی ہے قرآن ہی اسے عطا کرے گا۔ برادران اسلام، اگر آپ سلف صالحین کو دیکھیں کہ سلف صالحین نے کتنی محنتیں کی تب جا کر یہ قرآن کے مصحف ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج جو قرآن ہمارے سامنے اکٹھا ہے یہ قرآن ایسی ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی محنتوں کے بعد پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے، تو آپ میں سے اکثر کہیں گے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، سورہ بقرہ دوسری سورت ہے، سورہ آل عمران تیسری سورت ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کو لیں، سورہ آل عمران کو لیں، یہ نازل ہونے کے اعتبار سے 80 یا 83 نمبر پر آتا ہے۔ 80 سورتیں سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، 80 سورتیں سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو گویا صحابہ اکرام کو جو قرآن یاد تھا وہ اس ترتیب پر نہیں تھا جو ترتیب سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہوا کیسے؟ آپ دیکھیں، آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن
قرآن یاد دلایا کرتے. لیکن جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل 2 بار آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو اللہ کے جبرائیل نے 2 بار یاد دلایا. تو لہذا 22 سال تک قرآن کی ایک ترتیب تھی, لیکن انتقال سے پہلے پوری قرآن کی ترتیب بدل دی گئی, پوری قرآن کی ترتیب بدل دی گئی. یہ جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے, یہ وہ آخری ترتیب ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے بتایا گیا. صحابہ اکرام کو قرآن یاد تھا, صحابہ کو قرآن یاد تھا, لیکن کیسے یاد تھا؟ کیا اس ترتیب سے یاد تھا جس ترتیب سے آج یاد کرتے؟ بالکل نہیں. جیسے جیسے واقعات ہوتے اللہ قرآن کو نازل کرتا, مکی صورتیں تھیں, بعد میں مدنی صورتیں تھیں, صحابہ کو ایسے یاد تھا. لیکن جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, قرآن کی پوری ترتیب کو بدل دیا گیا. گنے چنے صحابہ تھے جنہیں آخری ترتیب یاد تھی, ان میں حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے, ان میں حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے, حضرت حفصہ تھی جنہیں یہ آخری ترتیب پتا تھی. اب صحابہ اکرام دیکھیں کہ کیسے کشمکش میں ہیں کہ سب کو قرآن تو یاد ہے, کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے, کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن کسی بھی شخصوں کے کیا ہے, مکمل ترتیب سے قرآن یاد نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے, آ کر کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ امت کے اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو قرآن ایسے یاد ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی سورت یہ ہے, پہلی سورت یہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے, کچھ صحابہ ایسے کہتے ہیں. تو لہذا حضرت ابوبکر نے قرآن کو جمع کرنا چاہا. اللہ کے نبی کا تو انتقال ہو گیا, سینوں میں قرآن محفوظ ہے, لیکن ترتیب الٹی سیدھی ہے. تو لہذا سب سے پہلے ذمہ داری حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دی گئی, حضرت حفصہ کو دی گئی. قرآن کو لکھا جانے لگا, قرآن کو ترتیب سے لکھا جانے لگا, اور اس آخری ترتیب سے لکھا جانے لگا جس ترتیب کو حضرت جبرائیل نے آپ کے انتقال کے سال پر بچایا تھا. یہاں تک کہ حضرت عثمان کا زمانہ آیا, اور حضرت عثمان کے زمانے میں یہ کام مکمل ہوا, اور حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی وہ ترتیب دی گئی جو ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عثمان نے دوسرے قرآن منگائے اور سارے قرآن کو جلا دیا, قرآن کے نسخوں کو جلا دیا. حضرت عثمان کا کہنا یہ تھا کہ جو آخری ترتیب ہے ہر شخص کو اسی ترتیب سے قرآن کو یاد کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضرت عثمان پر الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن کو جلایا. ہاں, حضرت عثمان نے قرآن کو جلایا. اگر وہ حضرت عثمان اس قرآن کو نہ جلاتے جو ترتیب میں آگے پیچھے تھا, تو آج امت کے اندر جو قرآن کے مسئلے میں اتفاق ہے یہ کب کا ختم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. سلف صالحین نے اس قرآن کو جمع کرنے کے خاطر بہت ساری محنتیں کی ہیں, تب جا کر یہ قرآن ہمارے پاس آیا. اگر آپ سلف صالحین کے قصے دیکھیں, خلفائے اربع, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, کیا سارے صحابہ حافظ قرآن تھے؟ بالکل نہیں. گنے چنے صحابہ تھے جن میں خلفائے اربع, اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود, ابن عباس, حضرت ابن عمر, ابو ہریرہ اور حضرت معاذ, عبادہ بن ثابت, گنے چنے صحابہ حافظ قرآن تھے. اس کے بعد صحابیات میں سے بھی گنے چنے صحابیات حافظ قرآن تھے. یاد رکھیں کہ یہ قرآن ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. سلف صالحین کی مثال دیکھیں کہ سلف صالحین نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے کیسی کیسے محنت کی. حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے, تابعی میں سے تھے, بڑے تابعی میں سے تھے. انہوں نے قرآن کو صحابہ سے سن سن کر یاد کیا. کیسے یاد کیا؟ قرآن کو سن سن کر یاد کیا. جب بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو گئے, تو حضرت قتادہ رونے لگتے اور کہتے کہ میں نے تو صحابہ سے قرآن کو سن سن کر یاد کیا, میری آل اولاد کا کیا ہوگا, یہ کیسے قرآن کو یاد کریں گے. ماحول بدلتا گیا تو حضرت قتادہ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے تو قرآن کو جیسے تیسے یاد کر لیا, ان کا کیا ہوگا. حضرت سعید بن مسیب سے کہنے لگے کہ جو قرآن مجھے یاد ہے میں اسے روزانہ لکھنا شروع کرتا ہوں, آ کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن صحیح ترتیب سے ہے کہ نہیں. حضرت قتادہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن لکھا, اپنے ذہن سے لکھا, اور لے جا کر حضرت سعید بن مسیب کو دکھاتے اور مرنے سے پہلے قرآن کو مکمل کیا تاکہ ان کی اولاد اس قرآن کو دیکھ کر کم از کم یاد کر سکے. حضرت مالک بن دینار رحم اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب کے پاس آتے, قرآن سنایا کرتے, سناتے سناتے ایک حرف گر جاتا, سناتے سناتے ایک حرف بھول جاتے تو زار و قطار سے رونے لگتے. پوچھا جاتا ایک حرف ہی تو تھا, ایک حرف ہی تو آپ بھول گئے. تو حضرت مالک بن دینار رحم اللہ فرماتے کہ وما ربک بظلام للعبید, کہ ہمارا پروردگار ہم پر ظلم نہیں کرتا ہے. اگر یہ آیت بھولا ہوں تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ رب کا کلام ہے, سینے میں آنے کے بعد چلا جائے, اس سے بڑھ کر بربادی کی کیا بات ہوگی. حضرت صحابہ یا سلف صالحین کا ماحول یہ تھا, قرآن کے مسلم ان کا شغف یہ تھا. آج ان کے دور کو دیکھیں اور آج ہمارے دور کو دیکھیں, ہمارے پاس مصحف موجود ہیں, لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے, الیکٹرانک انداز سے موبائلوں کے اندر موجود ہے, دن رات قرآنوں کو ہم سنتے بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں
جنہوں نے قرآن کو حقیقت میں اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے. اگر آپ نے دل کے اندر قرآن کو جگہ دی ہے تو یہ دل بابرکت والا ہے, ورنہ اس برباد گھر کی طرح ہے جس برباد گھر میں نہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں, نہ جس برباد گھر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نازل ہوتی ہے. برادران السلام, سلف صالحین کا ماحول تو یہ تھا. امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سلف صالحین کو جب قرآن پڑھنا ہوتا مسجد کے اندر تشریف لاتے اور جو مصحف ہوتا اسے کھول کر پڑھتے, مصحف ہوتا اسے کھول کر پڑھتے. انہیں یاد تھا پھر بھی دیکھ کر پڑھتے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ تو حافظ قرآن ہیں, قرآن کو یاد سے پڑھ سکتے ہیں, آپ مصحف سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو سلف صالحین کہا کرتے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مصحف کو پڑھ کر مصحف کو دیکھنا بھی عبادت ہے, مصحف کو چھونا بھی عبادت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا اور دنیا میں برائی بڑھ جائے گی تو ایسی برائی کے وقت قرآن موجود نہ ہوگا. اللہ اس قرآن کے حرف حرف کو اٹھا لے گا, کیونکہ یہ قرآن جب تک ہے یہ برکت ہے, دنیا والوں کے لیے رحمت ہے. اور جس دن سے اس قرآن کو اٹھا لیا گیا اس دن سے دنیا کی بربادی شروع ہو جائے گی. یہ آسمان پھٹ جائے گا, زمین اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے گی. اب تک قرآن ہمارے پاس موجود ہے, یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے, اس کا کرم ہے. لہذا ہر شخص کو قرآن کی تلاوت کے مسئلے میں اپنے ذہن کے اندر باتوں کو رکھنا چاہیے. برادران السلام, جہاں تک قرآن کی تلاوت کی بات کرے, قرآن یاد کرنے کے لیے سلف صالح نے بڑی محنتیں کی. قرآن کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کیا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے. کیسے تلاوت کرتے؟ قرآن پر غور کرتے ہوئے, قرآن پر تدبر کرتے ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر مسجد کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. حضرت ابو ذر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی نماز میں کھڑے اور ایک ہی آیت دہرا رہے ہیں, ایک ہی آیت دہرا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی آیت کو دہرا کر 8 رکعت مکمل طور پر تہجد کی نماز ختم کی. 8 رکعت تہجد اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی آیت کو دہرایا. آپ آیت کو بار بار دہراتے روتے جاتے, بار بار آیت کو دہراتے روتے جاتے, کیونکہ قرآن کے پڑھنے کا مقصد صرف طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہے, بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں لا کر اس کے شعور کو اپنے پاس لانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کریمہ پوری نماز میں پڑھتے تھے وہ آیت کریمہ یہ تھی, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اے میرے پروردگار, یہ جو تیرے بندے ہیں, اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو جان لے کہ یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تیری ذات بڑی ہی طاقت رکھنے والی اور بڑی ہی قدرت رکھنے والی ہے. ایک ہی آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گرد کر کے پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح تمیم داری رحم اللہ کے پاس بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے انہوں نے بھی یہی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا کہ ایک ہی آیت کو پوری رات نماز کے اندر دہراتے رہے. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا یہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں کے جیسا کر دے گا؟ ہرگز اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. براؤں کا مقام برا ہوگا, اچھوں کا مقام اچھا ہوگا. برادران اسلام, اس لیے سلف صالحین کا قرآن سے بڑا لگاؤ تھا, قرآن سے بڑا لگاؤ تھا. امام حسن بصری رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بنائی ہے, یہ بتائیے اس دنیا کے اندر مٹھاس ہم کو حاصل کرنی ہے, اس دنیا کی لذت پانی ہے تو کیسے پایا جائے؟ تو امام حسن بصری فرمایا کرتے کہ لذت جو انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ 3 چیزوں میں مل سکتی ہے, اور یہ لذت ہمیشہ باقی رہتی ہے. یہ کھانے کی لذت کی جیسے نہیں ہے کہ انسان نے کھا لیا کھانے کے بعد لذت ختم ہے, یہ لذت ہمیشہ دل کے اندر باقی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ 3 چیزیں, سب سے پہلے نماز, جو انسان نماز کا پابند بنتا ہے اسے لذت محسوس ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر. پھر فرمایا کرتے ہیں کہ جس انسان کو نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز اسے گناہوں سے نہیں روکتی, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یہ قرآن اس کے دل پر اثر نہیں کرتا, اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہ برائی سے نہیں روکتا, تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن رسوا کر کے اٹھائے جائیں گے. نمازی بھی ہوں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے, زکار بھی ہوں گے, اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہوں گے, لیکن اگر یہ عبادتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگایا ہوگا. امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا تعلق قرآن سے ایسے ہونی چاہیے جس طرح ایک مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو کیا آپ اس کی زندگی کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہی ایک مومن کا کردار قرآن سے ہونا چاہیے. اگر قرآن کی تلاوت زندہ ہے تو وہ انسان زندہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا بہترین بات فرمائی تھی کہ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے, جو اللہ
کو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردے کی جیسا ہے. اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ زندہ ہیں. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, تو آپ چلتی پھرتی مردہ لاش ہیں. آپ دعائیں مانگے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. آپ اگر ظلم و قتل کر کے مر بھی جائیں اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اللہ کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کون اللہ والا ہے اور کون زندہ ہے. اور یاد رکھیں کہ ذکر میں سب سے بہترین ذکر یہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. برادران اسلام, قرآن کو صرف اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہمیں قرآن یاد کرنا ہے, قرآن کو یاد بھی کرنا ہے, اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا بھی ہے. اسی لیے سلف صالحین دیکھیے کہ سلف صالحین کے پاس بہت ساری مشغلے آئے, بڑے بڑے عہدے دیے گئے, لیکن یہ قرآن کی تلاوت کو, قرآن کی تدریس کو, قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو سلف صالحین نے ہمیشہ بڑا مقام دیا. حضرت عبد الرحمن بن سلمی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھے. حضرت عثمان نے ان کو ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا, بڑا پیاری انداز سے قرآن پڑھتے, تو لہذا حضرت عبد الرحمن سلمی کو بلایا اور کہا کہ یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے, اس جگہ پر بیٹھے رہنا اور یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سنانا, یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو کیا تم قرآن کی تلاوت کرنا, باقی اس کے بعد جو چاہے کر لو. حضرت عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے مجھے ایک جگہ پر بٹھایا, میں اس وقت تک اس مجلس میں بیٹھا رہا, میں اس وقت تک قرآن کی تعلیم دیتا رہا یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آ گیا. اگر حضرت عثمان سے حجاج بن یوسف کے زمانے کو دیکھیں تو یہ 50 سال سے زیادہ عرصے کا وقت تھا کہ حضرت عبد الرحمن سلمی نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کون سی چیز انہیں آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں بھیجا تھا. حضرت عمر نے انہیں بھیجا اور بصرہ کا امیر بنایا کہ آپ جائیں اور بصرہ کی خلافت کو سنبھالیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ میں پہنچے, لوگوں کے حالات کو دیکھا, سب صحیح ہیں, تو جو جامع مسجد تھی گئے اور ایک جگہ کو پکڑ لیا, قرآن کی تلاوت کرتے, بچوں کو قرآن سکھاتے, جو بزرگ ہوتے ان کو قرآن سکھاتے. لہذا جس کام کے لیے حضرت عمر نے بھیجا تھا اس کام کو چھوڑ دیا اور قرآن کے پیچھے پڑ گئے, قرآن کی تلاوت, تدریس اور تدریس کے پیچھے پڑ گئے. حضرت انس بن مالک حضرت انس کو دعوت دی گئی, حضرت عمر کی جانب سے بلایا گیا کیونکہ وہ ان کے مددگار تھے. تو جیسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی مجلس میں آئے تو پوچھا گیا کہ ہم نے جو خلیفہ تمہارے پاس بھیجا تھا, ہم نے جو سردار تمہارے پاس ابو موسیٰ اشعری کے نام کی طرح بھیجا تھا, یہ بتائیے کہ تم نے انہیں کیسا پایا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں ہمارا گورنر بنا کر بھیجا تھا, لیکن وہ کیا ہے, گورنر سے زیادہ مسجد کے اندر جاتے ہیں, بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا کام میں مشغول ہو گئے. آپ نے انہیں ہمارا سردار بنایا لیکن ان کا کردار کچھ اور ہی ہے. حضرت عمر ہنسنے لگے. حضرت عمر کہنے لگے کہ ہم نے حضرت ابو موسیٰ کے لیے دنیا چنی اور انہوں نے اپنے لیے آخرت چنی. ہم چاہتے تھے کہ وہ کرسی سنبھالے مگر انہوں نے وہ کرسی سنبھالی جو کرسی انہیں جنت میں لے جانے والی. اور یہی چیز حقیقت ہے کہ اگر انسان نے دنیا کے اندر جو چاہے کرنا چاہے اللہ ہمیں دنیا دے گا. اللہ کے نبی کو فرق نہیں تھا, اللہ کے نبی ڈرتے نہیں تھے کہ امتی بھوکے مر جائیں گے, ہم امتی مال والے نہیں بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں واللہ ما الفخر وشاء علیکم, خدا کی قسم مجھے اس بات پر ڈر نہیں کہ تم دنیا نہیں پاؤ گے, تم دنیا ضرور پاؤ گے, بلکہ اتنی پاؤ گے کہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے مسئلے میں تنافس کرنے نہ لگ جاؤ. ہماری مسجد تمہاری مسجد, ہماری جمعیت تمہاری جمعیت, تم فخر کرنے نہ لگ جاؤ, یہ مجھے بات کا خدشہ ہے. اللہ تعالیٰ مال دے گا, اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے, اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے, مگر یہ قرآن, یہ دین کا علم صرف اللہ اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں یا تو قرآن والا بننا ہے یا دنیا والا بننا ہے. برادران اسلام, اس کے علاوہ بہت سے روایتیں ہیں, تو یقیناً قرآن کا مقام ہے, یہ قرآن کو یاد کرنے کا, قرآن کو سمجھنے کا مقام ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ بنیادی اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اپنے دل میں حصہ دیں. قرآن کی تلاوت, فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کیا ہے. صحابہ کرام جب ایمان لائے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے اشخاص جن کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے, انتقال سے پہلے حافظ بن کر مرے. یہ انسان کو خوش نصیبی ہونی چاہیے, یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے. قرآن خود سیکھے, اپنے اولاد کو سکھائیں, قرآن کے درس و دروس میں شریک ہو, اور اسی طرح اس قرآن کے ذریعے اپنے دل کو منور کرنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی باتوں پر ہم میں سے ہر شخص کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.